السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از محمد یعقوب، میں کنسیپٹ اکیڈمی کے ریفرنس سے ایز اے بایولوجی ٹیچر بات کر رہا ہوں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی بایولوجی اینڈ دی سروس آف مین کائنڈ کے بارے میں۔ اس میں ہم نے دو ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، اس میں فوڈ پروڈکشن کو انہانس کرنا یعنی فوڈ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے مختلف ٹیکنیکس جو ہیں وہ پڑھی تھی۔ فوڈ کو انہانس کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سلیکٹیو بریڈنگ کر سکتے ہیں، ہم جینیٹک انجینئرنگ کر سکتے ہیں، ہم پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ کا استعمال کر کے ہم فوڈ کی پروڈکشن کو انہانس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے پریونٹری میجرمنٹ یعنی کیسے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں، اور بعد میں ہم نے ویکسینیشن کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں اس کی ڈسکوری کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ہم ڈرگ ٹریٹمنٹ یا جین تھراپی بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے 4 ٹائپس پڑھی جو کہ اینٹی بایوٹک، ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی اور جین تھراپی ہم نے پڑھی، اور اینڈ پر انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ یعنی لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ اب دو جو ٹاپک تھے اس کے سروس آف دی مین کائنڈ کے، بایولوجی اینڈ دی سروس آف دی مین کائنڈ کے، وہ تو پچھلے لیکچر میں ہوئے تھے۔ اب آخری جو ٹاپک ہے جس میں ہم پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ کو پڑھیں گے۔ اگر ہم انوائرمنٹ کو کنزرو نہیں کریں گے، پروٹیکٹ نہیں کریں گے، تو اس کا خمیازہ ہمیں ہی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ ہم انڈسٹریلائزیشن کو کنٹرول کریں، ہم پولیوشن کو کنٹرول کریں، ہم آٹو موبائل انجن کے اندر سے نکلنے والے جو پوائزنس میٹلز ہیں جیسے لیڈ ہے، کرومیم ہے، اس کا کنٹرول کریں، واٹر پولیوشن کو کنٹرول کریں۔ یہ کنٹرول کریں گے تو ہی ہم انوائرمنٹ کو پولیوشن فری کر سکیں گے، اور اگر پولیوشن فری ہوگی تو ہی یہ کنزرو ہوگی اور پروٹیکٹ ہوگی، اور ویرائٹی آف لائف کی موجودگی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ چلیں آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی انوائرمنٹ کی۔ انڈسٹریز ریزز مینی پلیوٹنٹ، کون کون سے پلیوٹنٹ ہیں؟ ویسٹ کے طور پر وہ ہیوی میٹلز ہیں جس میں لیڈ، کرومیم، مرکری وغیرہ آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایٹماسفیئر کو بھی پلیوٹ کر رہا ہے، اور ایٹماسفیئر اگر پلیوٹ ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ انوائرمنٹ پلیوٹ ہو رہا ہے۔ دس کاز گریٹ ڈیمیج ٹو دی ایئر، واٹر اینڈ دی سوئل، اور یہ 3 مین سورسز ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں، چاہے وہ ایئر ہمارے لیے ضروری ہے آکسیجن کے کیپچر کرنے کے لیے، واٹر ضروری ہے پینے کے لیے، اور سوئل ضروری ہے جگہ پر رہنے کے لیے۔ اور یہ تینوں کے تینوں پلیوٹ ہو جائیں گے تو ہماری سروائیولنیس بھی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ دیز ویسٹ کنٹین ٹاکسک اینڈ ایون کارسینوجینک مٹیریل۔ کارسینوجینک مٹیریل وہ والے مٹیریل ہوتے ہیں جو کینسر کازیٹیو مٹیریل ہوتے ہیں۔ پولیوشن کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے وہ انڈائریکٹ، الٹریشن آف دی فزیکل، کیمیکل یا تھرمل بایولوجیکل پراپرٹی ہو، کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر بایولوجیکل پراپرٹی کو چینج کرنے والے انگریڈینٹ، وہ انگریڈینٹ چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ کیمیکل ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں چاہے وہ انڈائریکٹ ہوں، اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہے اس کو پولیوشن کہتے ہیں۔ وہ پھر وہ چاہے وہ ایئر میں ہو چاہے وہ پانی میں ہو چاہے وہ سوئل میں ہو۔ پولیوشن ڈیو ٹو آٹو موبائل انجن، سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ تو ہوا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے پولیوشن۔ اب آٹو موبائل انجن کی مدد سے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے 2 بہت ہی ٹاکسک ہیوی میٹل نکلتے ہیں، ایک لیڈ ہے اور دوسری کرومیم ہے، جو کہ ٹینریز یعنی چمڑا رگڑنے کا کارخانہ جو ہے ان سے نکلتی ہے۔ یہ ڈینجرس ہے ہیومن کی ہیلتھ کے لیے۔ کیسے؟ پولیوشن ان پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، اگر انوائرمنٹل پولیوشن از دی نیشنل پرابلم ان پاکستان۔ پانی پوری دنیا کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ کم ہے، 0.02% پانی صرف پانی پینے لائق ہے، فریش واٹر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اب پلیوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ریورز ہیں، لیکس ہیں جن کے اندر فریش واٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ہم سیویج کا واٹر، سٹی کا جو سیویج واٹر ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کا نکلتا ہے اس کے اندر موجود جو لائف ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے وہ فش کی فارم میں ہے، چاہے وہ پلانٹس کی شکل میں ہے، چاہے وہ انسیکٹس کی شکل میں ہے، چاہے وہ سنیلز کی شکل میں ہے،
وہ ساری کی ساری لائف جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور وہ پانی بھی پینے لائق نہیں رہتا۔ ایئر پولیوشن کی بات کریں تو وہ تمام کا تمام جو آٹو موبائل انجن میں سے نکلنے والا دھواں ہے وہ سارا کا سارا ایٹماسفیئر میں جاتا ہے، اور ایٹماسفیئر میں جانے کے بعد وہ پولیوشن کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ٹو سالو دی پرابلم، یہ دو ہمیں پرابلم تو پتہ چل گئے کہ آٹو موبائل انجن اور انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، تو اس کو پرابلم کو سالو کیسے کریں؟ اس کو سالو کرنے کے لیے بھی بایولوجسٹ نے یا کچھ یا سائنٹسٹ نے کچھ میتھڈالوجیز بتائی ہیں۔ اس میں ہم کیا کریں کہ ہائی لیول ان سم کنٹریز کے اندر پولیوشن کو کنٹرول کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ دس پرابلم شوڈ بی سالوڈ، ادروائز دس انوائرمنٹ وڈ بی نو لانگر سپورٹ لائف آن دس ارتھ۔ مینی بایولوجیکل پروسیسز ڈیولپ ٹو پروٹیکٹ بایو ریمیڈیشن۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ ہم بایو ریمیڈیشن کریں، ریموول اور ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹل پولیوٹنٹ اور ٹاکسک مٹیریل بائی لیونگ آرگنیزم۔ لیونگ آرگنیزم کا استعمال کر کے ہم ٹاکسک مٹیریلز کو استعمال کریں، جیسے الجی کو ہم یوز کر سکتے ہیں مختلف لیکس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی ٹاکسک مٹیریل ہے، کیونکہ الجی کے اندر ایبیلٹی ہے کہ وہ ان آرگینک پارٹیکلز کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر کے اپنی بڑھوتری کر سکتی ہے، اور الجی جو ہے ایک فوٹو سنتھیٹک آرگنیزم ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف پولیوشن کنٹرول ہوگی بلکہ وہ فوٹو سنتھسس کر کے ہمارے لیے آکسیجن بھی بناتی جائے گی۔ الجی یعنی لائکن ریڈیوسز دی پولیوشن آف ہیوی میٹل بائی بایو ایبزارپشن۔ آگے ہے ٹریٹمنٹ آف دی انڈسٹریل ویسٹ۔ انڈسٹریل ویسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ٹریٹمنٹ آف دی انڈسٹریل ویسٹ میٹر، یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ان میں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور تاکہ جو ہیوی میٹلز ہیں وہ ریورز میں، لیکس میں یا ہوا میں نہ جائیں۔ کنزرویشن آف دی وائلڈ لائف، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر وائلڈ لائف نہیں رہے گی تو بہت ساری جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو نقصان ہوگا، اور ویرائٹی آف لائف یعنی بایو ڈائیورسٹی کا ہی فائدہ ہے اس ارتھ کے اوپر۔ جتنے ویرائٹی آف لائف اس ارتھ کے اوپر ہوگی اتنا زیادہ فائدہ تمام کے تمام موجود اس ارتھ کے اوپر لائف کو ہوگا۔ ایکسٹنکٹ اسپیشی مینی، وہ والی اسپیشی جو اس جگہ یا اس ارتھ کے اوپر اس کا ایک انڈیویجول بھی اگر برقرار نہ رہا ہو اس کو ایکسٹنکٹ اسپیشی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اگزامپل میں ڈائناسور یا تسمانین وولف یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے۔ انڈینجرڈ اسپیشیز وہ والی، یہ کنزرویشن آف وائلڈ لائف کے اندر یہ دو ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے، اس کا کمپیریزن بھی آ جاتا ہوتا ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا کہ ایکسٹنکٹ اسپیشیز وہ والی اسپیشیز ہوتی ہیں کہ جن کا ایک ممبر بھی اس ارتھ کے اوپر موجود نہ ہو، اور انڈینجرڈ اسپیشیز وہ والی اسپیشیز ہوتی ہیں جن کے نمبر آف انڈیویجولز کم رہ جاتے ہیں، جیسے کہ لائن ہے، جیسے پانڈا ہیں۔ کم رہ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی نیئر ٹو ایکسٹنکشن ہو جاتے ہیں، اگر وہ کم جو آرگنیزم ہے وہ بھی اگر ختم ہو گئے تو وہ ایکسٹنکشن کی طرف ہی جائیں گے، وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔ چیتا ہے، سنو لیپرڈ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سارے کے سارے انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں۔ انڈس ڈالفن ہے، مارخور ہے۔ تو بایولوجسٹ آر میکنگ دی لسٹ آف انڈینجرڈ اسپیشیز آف پلانٹس اینڈ اینیمل، دی اسپیشیز شوڈ بی پروٹیکٹڈ۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والے آرگنیزمس کی ہمیں پروٹیکشن کرنا ضروری ہے تو ہم اوائڈ کریں گے ان آرگنیزم کا شکار کرنے میں، ان پلانٹس کو ڈسٹروائے کرنے میں۔ اچھا، پیچھے آپ نے ایک میتھڈ پڑھا تھا کلوننگ کا۔ کلوننگ کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا ایک پروسیس پڑھا تھا۔ کلوننگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم سومیٹک سیل سے، میں اس ڈائیگرامیٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی ایکسپلینیشن آپ خود پڑھ لیں گے۔ ہم کیا کرتے کیا ہیں کلوننگ میں، ہم ہیومن کے سومیٹک سیل سے ایک سیل لیتے ہیں، اس کا جو نیوکلس ہوتا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں، وہ نیوکلس کو ریموو کر کے ہم ایک ڈونر کے سیل کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر کلوننگ کے لیے ہیومن ایگ سیل لیا،
اس کا جو ایگ سیل ہے اس کا نیوکلس ریموو کیا اور اس کے اندر کسی آرگنیزم کا جو سومیٹک سیل ہے جو کہ 2n ہے، یہ اگر 2n سیل ہو، سپوز کر لیں کہ یہ سومیٹک سیل ہے، یہ 2n ہے، اس کو اس کے اندر انسرٹ کر دیا۔ اب یہ ایگ سیل کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، یعنی جب تک کہ ایک کمپلیٹ آرگنیزم نہیں بن جاتا تب تک یہ ڈیوائڈ کرتا جاتا ہے۔ اب یہ فرٹیلائزڈ ایگ سیل میں سے جب نیوکلس کو ریموو کیا اور اس کے اندر 2n سیل جو کہ جس کے اندر نمبر آف کروموسوم کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ ایک فرٹیلائزڈ ایگ سیل کے اندر ہونی چاہیے تھی، تو وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا۔ اور ڈیولپ تبھی کرے گا جب ہم اس ایگ سیل کو دوبارہ یوٹرس میں یا اس خاص جگہ پر جس جگہ پر کلچر میڈیم میں جہاں پر اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکے وہاں پر اس کو رکھیں گے۔ جیسے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے یہ ایک ایمبریو سے ایک نیو انڈیویجول میں ارائز ہو جائے گا، اور وہ والا جو نیو انڈیویجول ہوگا وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوگا اس آرگنیزم سے جس آرگنیزم سے وہ جینیٹک انفارمیشن اس کے اندر ڈالی گئی تھی۔ اور اب اس کلوننگ کا فائدہ کیا ہے اور ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ پروسیجر میں نے بتا دیا آپ کو۔ آئیڈینٹیکل ٹوین جو ہو گئے وہ اور چیز ہوتی ہے اور کلوننگ اور چیز ہے۔ آئیڈینٹیکل ٹوینز میں ایکچولی میں جو ایک ہی ایگ سیل جس کے اندر 2n کنڈیشن ہوتی ہے وہ مائٹوٹیکلی ڈیوائڈ کر جاتا ہے۔ اب مائٹوسس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے 9th میں کہ مائٹوسس وہ والا عمل ہوتا ہے جس میں ایک سیل 2 ڈاٹر سیل میں کنورٹ ہوتا ہے اور ان کے اندر سیم جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے جیسے کہ پیرنٹل سیل میں ہوتی ہے، یعنی کہ پیرنٹل سیل میں 46 تھے، 46 ہی دونوں کے دونوں ڈاٹر سیل میں۔ اب وہ دونوں کے دونوں جو فرٹیلائزڈ ایگ سیل ڈیولپ ہوا ہے 2 سیل میں، وہ دونوں کے دونوں مائٹوٹیکلی ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں اور نیو انڈیویجول میں ارائز ہو جاتے ہیں، وہ جینیٹکلی آئیڈینٹیکل ٹوین بن جاتے ہیں۔ یہ ڈفرنس ہوتا ہے آئیڈینٹیکل ٹوینز کا اور کلوننگ کا۔ اب کلوننگ کے ذریعے ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ ہم کلوننگ کے ذریعے کم وقت میں زیادہ ییلڈ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی سب سے پہلا جو کلون بنایا گیا تھا وہ ڈولی شیپ، اس شیپ بنائی گئی تھی آسٹریلیا میں اور اس کا نام ڈولی تھا۔ اسی کی مناسبت سے میں کہوں گا کہ اگر ہم اسی طرح کے آرگنیزم بہت سارے بناتے جائیں تو ہمیں خوراک کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ بائی کلوننگ کے ذریعے ملتا رہے گا۔ لیکن انسان کی جو کلوننگ ہے وہ الاؤ نہیں ہے، وہ کلوننگ جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر بینڈ ہے۔ امپورٹنس کیا ہے کلوننگ کی؟ ٹیکنالوجی اچیو بائی یوجینک ایم، اٹ از دی سائنس فار امپروونگ دی ٹریٹ آف لیونگ آرگنیزم اسپیشلی ہیومنس۔ مین از ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ کلوننگ ٹیکنیک آف دی کمرشل پروڈکشن آف دی ویلیویبل اینیمل آف دی ناؤن پیڈیگری لائک ہارسز، کاؤز، شیپ، یعنی اچھی خصلتیں رکھنے والے جو جانور ہیں ان کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے ہم کلوننگ آج کل کر رہے ہیں۔ جیسے ہارسز ہیں، یعنی اچھی نسل کا گھوڑا، اگر اس کی سروائیولنس نہیں رہی تو ہم ایک ہی وہ جاندار رہ گیا تو ہم اس کی کلوننگ کے ذریعے اس کے بہت سارے اس کے جیسے آرگنیزم پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ At some places, scientists are trying to clone human embryo which can serve as transplant donor. In this way, cloning is important in fighting disease. However, there is controversy on issue of human cloning. یہاں پر بحث چل رہی ہے کہ کلوننگ انسان کی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرنٹلی کلوننگ الاؤ نہیں ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ والی ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے خود سولو کرنی ہے۔ اگر کوئی کویشچن ہوگا تو آپ نے کومنٹ میں اس کہ آپ نے لکھ دینا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا آنسر دے دوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔